پیارے بچوں بچوں آپ سبھی کیسے ہیں؟ پیارے بچوں، کسی نے مجھ سے کمنٹ کر کے کہا کہ میم 10th کلاس کا مرثیہ پڑھائیے، تو وہی انہیں کی کہنے پر ہی ہم 10th کلاس کا مرثیہ لے کر کے آئے ہیں۔ بچوں، مرثیہ بہت جو ہے، آپ جانتے ہو کہ اس میں شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہو محرم کے مہینے میں جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں شہدائے کربلا یعنی کہ حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کے سبھی کی جو بھی باتیں ہوئیں سب پر، سارے کا جو ذکر، جتنی بھی لڑائی جھگڑے سب کچھ ہوئے، اسی کی یاد میں ہی مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ سبھی کربلا کی جو جنگ تھی اس سے آپ سبھی واقف ہی ہوں گے۔ تو وہ جنگ بہت ہی دردناک جنگ تھی بچوں، اور یہ پورا مرثیہ اسی جنگ پہ ہی بنا ہے کہ کس طریقے سے تلوار سے لڑائی ہو رہی تھی، کس طریقے سے حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے ان کو شہادت دی گئی۔ یہ پورا مرثیہ اسی پہ لکھا گیا ہے نا بچوں؟ تو ٹھیک ہے، مرثیہ آپ پڑھیں گے بچوں تو بہت اچھا بھی لگے گا۔ اپنے اسلام کی ساری باتیں، آپ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، ابھی یہاں تک کہ شہدائے کربلا کا جیسے لگے گا کہ سارا منظر ہم سبھی کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو مرثیہ کافی دردناک ہے، لیکن اگر بچوں آپ کے پیپر میں آئے گا تو اگر ہم اچھے سے آپ کو سمجھائے رہیں گے اور آپ سمجھے رہیں گے تو بہت آسانی سے آپ تشریح کر سکتے ہو۔ اوکے، تو شروعات کرتے ہیں ہم۔ دیکھیے، مرثیہ، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے۔ کہ مرثیہ یہ لفظ جو ہے یہ آپ کا رسا سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، مرثیہ لفظ آپ کا یہ رسا سے بنا ہے۔ رسا کے معنی ہی ہوتے رونے رلانے والی باتیں، ہے نا؟ رونے رلانے والی باتیں یعنی کہ شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین کے جتنے بھی شہیدان تھے، سب کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی جنگ ہوئی، جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں، ان کا پورا واقعہ، پورا ماتم جو ہوا، پورا واقعہ اسی مرثیے میں پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے یعنی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہی ہمارا مرثیہ ہوا۔ اب دیکھیے مرثیہ، دیکھیے شروع کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلا جو یہ شعر ہے، اسی میدان جنگ کا ہی اس میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے بچوں کی، کس طریقے سے لڑائی ہو رہی تھی، سمر نے کس طریقے سے حضرت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کس طریقے سے ان کو اس نے شہید کیا، یہ سارا واقعہ بچوں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اوکے، تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں، مجھ کو پہچانوں کہ خالق کا شناسا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہو، میں تھوڑا سا آپ کو بڑا کر کے زوم کر کے دکھاتی ہوں۔ تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانوں کہ خالق کا شناسا ہوں میں۔ زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی کا کہ پیاسا ہوں میں۔ چین کیا چیز ہے، آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، تھا یہ نعرہ یعنی کہ حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ نعرہ لگا رہے ہیں کیا کہ آپ جانتے ہو کہ نا، حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ہے نا؟ نواسے تھے یعنی کہ جو ناتی ہوتے ہیں، بیٹی کے جو لڑکے ہوتے ہیں یعنی کہ جو نواسے، انہیں کو نواسا کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تھا یہ نعرہ تھا کہ محمد کا نواسا یعنی حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد کے نواسے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو پہچانوں کہ خالق کا شناسا ہوں میں۔ دیکھیے یہاں پہ الفاظ مانے ہیں شناسا، میں آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے بتاتی ہوں بچوں۔ شناسا یعنی کہ پہچان جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شناسا یعنی کہ پہچان، مجھے پہچانو کہ مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں۔ اے لوگوں، مجھے پہچانو کہ میں خدا کو جاننے والا ہوں، یعنی خدا کو پہچاننے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو خالق کو پہچاننے والے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، یہی یہاں پہ بات کہی گئی ہے۔ پھر اور کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں۔
تیسرا دن ہے یہ گرمی سے پیاسا ہوں میں، کہہ رہے کہ نہ زخمی ہونے سے، نہ میں زخمی ہونے سے نہ میں زخمی ہونے سے، نہ میں مرنے سے ہراساں ہوں یعنی کہ گھبراتا ہوں، ہراساں ہوں یعنی کہ گھبراتا ہوں، نہ میں زخمی ہونے سے، نہ میں مرنے سے میں گھبراتا نہیں ہوں۔ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہ میں زخمی ہونے سے گھبراتا ہوں، نہ میں مرنے سے گھبراتا ہوں۔ آج تیسرا دن ہے، آج گرمی کا تیسرا دن ہے کہ میں پیاسا ہوں اور جنگ یعنی کہ میں لڑائی کر رہا ہوں۔ پھر آگے دیکھیے کیا ہے، چین کیا چیز ہے، دوسری والی لائن، یہ والی لائن آپ کی ہے، چین کیا چیز ہے، آرام کسے کہتے ہیں۔ 3 دن سے جب میں پیاس کی شدت سے بھی تب بھی میں لڑائی کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بات نہیں پتہ ہے کہ چین کیا چیز ہوتی، میرا نیند چین تو سب ختم ہو چکا ہے، سب حرام ہو چکا ہے، چین کیا چیز ہے اور آرام کسے کہتے ہیں، یہ سب تو مجھ سے چھن گیا ہے۔ لیکن اس پہ دیکھیے گا یہ والی لائن، اس پہ شکوہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پہ کوئی بھی شکوہ نہیں کہ میرا نیند چین چلا گیا ہے، کیونکہ کچھ صبر اسے کہتے ہیں، کیونکہ میں صبر کرنے والا ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے صبر دیا ہے، میں صبر کروں گا، اس کا خدا مجھے انعام دے گا۔ اوکے، ابر ڈھالوں کا اٹھا تیغ، دو پیکریں چمکی، برق چھپتی ہے چمکی تو برابر چمکی، سوئے پستی کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی امبوا کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف آئی وہ ناگن سے اسے ڈستے دیکھا، مینا سروں کا صف دشمن میں برستے دیکھا۔ دیکھیے گا یہاں پہ غور کریے گا بچوں، ابر معنی ہوتا ہے آپ کا بادل، ٹھیک ہے، ابر ڈھالوں کا یعنی بادل اٹھا، ڈھالوں کا یعنی وہی جو لڑائی کے سارے سامان ہوتے ہیں، جو ڈھال ہوتے ہیں، آپ نے مووی وغیرہ میں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے جو ڈھال ہوتے ہیں، اور اٹھا تیغ، دو پیکر یعنی ایسی تلوار جو کہ بہت تیز دھار والی ہوتی ہے، 2 دھار والی ہوتی ہے، تیغ پیکر یعنی کہ جو 2 دھار والی ہوتی ہے، یعنی کہ جو بہت تیز دھار والی ہوتی ہے۔ ابر ڈھالوں کا اٹھا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری تلواروں کا ایک طرف سے کیا ہو رہا، ابر یعنی کہ بادل سا ساری تلواروں کا اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ برق چھپتی ہے، یہ چمکی تو برابر چمکی، اور برق، اور جب یہ تلوار چمکتی ہے بچوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے برابر ایک بجلی کی طرح، برق یعنی ایک بجلی کی طرح یہ تلوار چمکتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ سوئے پستی کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی پستی کبھی یعنی کہ یہ کبھی کسی یہی تلوار کی دھاروں کی بات ہو رہی، تلوار کے چمک کی ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ کسی کے سر کے اوپر سے چمک رہی ہے، اور پستی یعنی کہ یہاں پہ نیچے ہے، پستی یعنی نیچے، کبھی یہ کسی کے سر کے نیچے سے چمک رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کبھی یہ کسی کے سر کے اوپر چمک رہی ہے۔ اوکے، تو آگے شروع کرتے ہیں ہم۔ پھر کیا ہے آپ کا، کبھی امبوا، امبوا کا مطلب ہوتا ہے بچوں یہاں پہ امبوا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیڑ، کبھی یہ بھیڑ کے اندر جا کر چمکتی ہے تو کبھی یہ بھیڑ کے باہر جا کے چمکتی ہے، یعنی کہ تلوار کی بات ہو رہی ہے۔ جب میدان جنگ ہے تو میدان جنگ میں کس طریقے سے میدان جنگ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں میدان جنگ کے تذکرے کی ہی ہو رہی ہے نا۔ جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا، مینا سروں کا صف دشمن میں برستے دیکھا، جس طرف آئی یعنی وہ ناگن جس طرف بھی آتی ہے، ایسے دیکھیے اب یہاں پہ تلوار کو ناگن کہا گیا ہے، کیونکہ ناگن کیا کرتی ہے، لوگوں کو ڈس لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے تلوار کیا کری، جس صف میں یعنی کہ جس طرف سے تلوار نکل رہی ہے نا حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ان کی جو تلوار نکل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ناگن کی طرح ایک طرف سے سبھی کو ڈستے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ مینا یعنی کہ بارش ہو رہی ہے سروں کے صف دشمن میں، دشمنوں کے ایک طرف سے سر کٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی سارے لوگ بہت بہادر تھے، ان کی بہادری کا تو ان سب میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، دیکھیے گا
उसी तलवार की ही बात हो रही है बच्चों। धारा ऐसे कि रवां होता है धारा जैसे, घाट वो घाट की दरिया का किनारा जैसे, चमक ऐसी कि हसीनों का इशारा जैसे, रोशनी वो कि गिरे टूट के तारा जैसे। अब देखिए लड़ाई में इस तरीके से जब लड़ाई हो रही है तो धारा मतलब वहाँ पे खून की धारा क्या हो रही है, ऐसी बहती हुई जा रही, यानी रवां बहती हुई आगे चली जा रही है, घाट वो घाट की दरिया और ऐसा लगता है जैसे कि उस खून की वजह से पूरी दरिया का किनारा एक दरिया बनती हुई चली जा रही है। सब बच्चों शोहदाए करबला का यानी करबला का तज़किरा, करबला के मैदान जंग का पूरा पूरा तज़किरा यहाँ पे किया जा रहा है। फिर क्या, चमक ऐसी कि, और उस तलवार की, अब देखिए फिर तलवार की बात आ गई यहाँ पे, उस तलवार की चमक ऐसी है कि जैसे हसीनों का इशारा होता है, ठीक है। रोशनी वो कि गिरे टूट के तारा जैसे, और उसकी रोशनी ऐसी है कि जैसे लगता है कि ज़मीन पर आसमान से जब टूट कर तारा गिरता है तो बहुत चमक वाला होता है, उसी तरीके से उस तलवार की भी रोशनी चमक रही है। को देखिए, कौंदना बर्क का शमशीर की जौ में देखा, कभी ऐसा तो न दुम खुम मह नौ में देखा। कौंदना, कौंदना यानी कि गरजना, बर्क यानी बिजली का, शमशीर यानी कि तलवार। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वर्ड्स मीनिंग बता दूँ। शमशीर यानी कि तलवार, बर्क यानी कि बिजली, कौंदना यानी कि गरजना वही चमकना, ठीक है। बर्क यानी जो शमशीर है, जो तलवार की चमक ऐसी है जैसे लग रहा है कि कोई बिजली चमक रही हो। और कभी ऐसा तो देखिए, मह का मतलब आपका नौ का मतलब होता है बिल्कुल नया, मह का मतलब होता है आपका चाँद। तो आपने देखा होगा बच्चों यहाँ पे एक मिसाल दी जा रही है कि जो बिल्कुल नौ यानी कि जो बिल्कुल नया चाँद होता है वो एक बिल्कुल पतला सा एक खुम खाए हुए होता है। जब ईद का चाँद आप देखते हो तो वो बिल्कुल सीधा पूरा थोड़ी ना होता है, एक पतला सा ऐसे आधा जो है आधा सर्किल में होता है ना, तो वही खुम होता है, उसको खुम कहा गया। तो कभी ऐसा यहाँ तक कि जैसा नया चाँद होता है वैसे ही उसकी जो तलवार है, तलवार के जो ऊपर का हिस्सा ऐसा लगता है जैसे नए चाँद की तरह खुम खाए हुए हैं। ओके, अब देखिए, कट गई तेग तले जब वो सफ़ेद दुश्मन आई, एक बैग फसल फराक सरो गर्दन आई, ठीक है। बिगड़ी इस तरह लड़ाई ही कुछ ना बनाई, तेग क्या आई कि उड़ते हुए नागिन आई। अभी यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुजात की यानी उनकी बहादुरी की बातें ही हो रही है। उनकी तलवार कट गई तेग तले, यहाँ तक कि जब सफ़े दुश्मन में जब उनकी तलवार आती है तो एक तरफ से सभी के सर को काटती हुई चली जा रही है। एक बैग फसल, ऐसा लगता था जैसे कि फसल यानी कि ज़माना, फ़राक यानी कि जुदाई का, सरों यानी कि सिर से गर्दन तक, ये लग रहा है कि सभी के एक तरफ से सभी के जो सिर हैं वो तलवार उनकी एक तरफ से सभी के सिर को काटती हुई चली जा रही है। अब देखिए क्या है, बिगड़ी इस तरह लड़ाई। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहे कि अब देखिए मैदान जंग की लड़ाई इस तरीके से अब हो रही है, बढ़ती हुई चली जा रही है कि अब कोई उसमें हालत में सुधार होने की लग रहा है, कुछ भी हालत में सुधार अब नहीं आएगा। तेग क्या आई उड़ती हुई नागिन है, ऐसा लगता है जैसे कि शुजाने करबला के जितने भी लोग थे, हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी घराने थे, उनकी जब तलवार आती थी तो लगता था कि बिल्कुल तलवार नहीं बल्कि उड़ती हुई नागिन आ रही है और एक तरफ से सभी को डसते हुए चली जा रही है। गुल था कि भागो ये हंगामा ठहरने का नहीं, जहर इसका जो चढ़ेगा तो उतरने का नहीं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुल था, चारों तरफ ये शोर था कि ये जो हंगामा, ये जो लड़ाई चल रही है ना, अब ये रुकने वाली नहीं, अब ये ठहरने वाली नहीं। और अगर इस नागिन का यानी तलवार का वो जो जहर अगर किसी पे चढ़ा तो वो उतरने वाला नहीं है, यानी कि वो इंसान ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा बनाने की। अगर बीच में बच्चों मैं थक गई तो समझ लीजिएगा पार्ट 2 में करके मैं इसको बना दूँगी। ओके, वैसे तो मैं कोशिश में लगी हूँ इंशाल्लाह। अब देखिएगा, शुरू करते हैं यहाँ पे।
तने तन्हा शहीदी लाख सवारों से लड़े, बेसिपर बरछियों वाले कतारों से लड़े। सूरत शेर खुदा जुल्म शारों से लड़े, दो से एक लड़ नहीं सकता ये हज़ारों से लड़े। यहाँ पे ये कहा जा रहा है तने तन्हा शहीदी, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन शहीदी, यानी कि बादशाह जो है किसके बादशाह, अपने इस्लाम के बादशाह, तने तन्हा बिल्कुल तन्हा थे। तन्हा होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो लाखों से सवारों से लड़ते हुए वो चले जा रहे थे। मतलब कहने का मतलब है कि हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहकर सारे दुश्मनों, लाखों दुश्मनों पर वो भारी थे, लाखों सवारों पर यानी लाखों दुश्मनों पर वो भारी थे। बेसिपर, और वो बेसिपर मतलब एकदम बेबाक होकर के, बिना बर्छियों वालों, यहाँ देखिए यहाँ जब उनके पास अगर बर्छी भी नहीं रहती है तो उसके बावजूद भी एक कतारों से वो लड़ते हुए वो चले जा रहे हैं। सूरत शेर खुदा जुल्म शारों से लड़े। हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जुल्मों से यानी ज़ालिमों से लड़ते हुए चले जा रहे हैं। दो से एक लड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर दो इंसान हैं तो कोई अकेला इंसान अगर रहता है तो दो से कोई एक डर करके हार जाता है, लड़ नहीं सकता। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लाखों से लड़ते हुए चले जा रहे थे। गर हो गालिब तो हज़ारों पे वही गालिब हो, जो दिल जान वली अली इब्न अबी तालिब हो। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे दिल पे अगर कोई गालिब हो, यानी दिल पे हमारे कोई अगर छाया हुआ हो, तो उस तरीके से हो जैसे कि हज़रत इमाम इब्न अली, यानी कि हज़रत अली के बेटे। आप जानते हो ना कि हज़रत अली के बेटे किसकी बात हो रही है, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। कि अगर हमारे दिल पे किसी का नशा छाया हो, अगर गालिब हो हमारे दिल पे, तो कौन हो, हज़रत अली के बेटे यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तालिब हो हमारे दिलों पर। अब देखिएगा, अब यहाँ से बच्चों थोड़ा सा बहुत दर्दनाक किस्सा यहाँ से बयान किया जा रहा है। आई देखिए, यहाँ पे देखिएगा, आई हातिफ की ये आवाज़ ऐ अर्श मकाम, ये दगा तीसरे फाके में बसर का नहीं काम। ऐ मोहम्मद के जिगर इमाम इब्न इमाम, लौहे महफूज पे मरकूम है साबिर तेरा नाम। अब नहीं हुक्म लईनों से दगा करने का, हाँ यही वक्त है वादे के वफ़ा करने का। अब आप यहाँ पे देखिए, आई आतिफ यानी कि हातिफ, यानी कि अब गैब से, यानी कि अर्श से। गैब क्या होता है, अर्श होता है जो हमारे खुदा की आवाज़ होती है। गैब से वही कहा जाता है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये गैब से आज़ाब नाजिल है ना, तो गैब यानी खुदा के यहाँ से। अर्श से ये आवाज़ आती है, अर्श मकाम, अर्श से ये आवाज़ आती, क्या आवाज़ आती, ये दगा तीसरे फाके में, तीसरे दिन आप फाके में हो, यानी कि आप भूखे हो, बिल्कुल फाके में हो। बशर का मतलब ये देखिए, जो यहाँ पे बशर है, बशर यानी इंसान। जो आवाज़ आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप 3 दिन से भूखे हो, और ये बशर यानी ये किसी इंसान का काम नहीं है कि 3 दिन से भूखा रह कर इंसान लड़ाई करता रहे। ये आवाज़ आती है अर्श से, ठीक है। और क्या इसमें कहा गया है कि ऐ मोहम्मद के जिगर, हाँ यही लाइन है, ऐ मोहम्मद के जिगर इब्ने इमाम, ऐ मोहम्मद के जिगर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोहे महफूज पर। अब देखिए, लोहे महफूज क्या होता है जानते हो बच्चों? लोहे महफूज एक तख्ती है, खुदा के यहाँ एक हमारी तख्ती है। लौहे महफूज यानी खुदा के यहाँ हमारी एक तख्ती है, जिस पर हम सभी की किस्मत पहले से ही लिख दी जाती है। लौहे महफूज वो बोला जाता है, तो हम सभी की किस्मत उस तख्ती पे लिखी हुई है कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या होगा, वही लौहे महफूज है। तो लौहे महफूज यानी कि हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत पर, उनकी जो किस्मत की तख्ती है उस पर मरकूम यानी कि लिख दिया गया। क्या लिखा गया? साबिर तेरा नाम, यह हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा नाम साबिर है, यानी तू सब्र करने वाला है। अब तुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरा नाम लौहे महफूज पर सब्र करने वाला लिख दिया गया है।
اب نہیں حکم لعینوں سے، دیکھیے یہی والی لائن، اب تجھے حکم نہیں ہے لعینوں سے دغا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کرنے کا۔ اب تجھے اس بات کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ تو لعینوں سے یعنی کہ تو دشمنوں سے دغا کرے، یعنی کہ تو دشمنوں سے لڑائی کر، ہاں یہی وقت ہے وعدے کے۔ ہاں ضرور یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کا یہ وقت اب آ گیا ہے۔ اب دیکھیے گا بچوں، یہاں سے تھم گئے سن کے یہ آواز شہ جنوں بسر، روک کر تیغ کو فرمایا حاضر ہے یہ سر۔ جب یہ آواز آتی ہے غیب سے، آسمان سے، تو سارے جن یعنی جن اور بسر یعنی کہ جو انسان، شہ یعنی کہ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے لوگ یہ آواز سن کر کے تھم جاتے ہیں، یعنی کہ رک جاتے ہیں۔ روک کر تیغ اور تلوار کو روک کر کے حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، میرا سر حاضر ہے، سر حاضر ہے، دیکھیے حاضر ہے یہ سر، یعنی کہ میرا سر حاضر ہے۔ عید ہو جلد اگر ذبح کرے بانی سر، سمر ازلم کدھر کھینچ آئے خنجر۔ کہنے کہ میری تو عید ہو جائے گی، میرے لیے عید کا دن ہو جائے گا، میرے لیے تو خوشی کا دن ہو جائے گا اگر ذبح کرے، اگر میرے سر کو کوئی ذبح کرتا ہے تو میرے لیے تو عید کا دن ہو جائے گا۔ شمر ازلم کدھر، شمر وہ ظالم شمر کدھر ہے، آئے اور خنجر لے کر کے آئے۔ ہے وہ عاشق جو فدائے ہونے کو موجود رہے، بس میری فتح ہے کہ وہ خشنود رہے۔ کہتے ہیں کہ ہے وہ عاشق جو فدا ہونے کو، اور وہی عاشق، بس وہی عاشق بچا رہے جو ہمارے اسلام پر فدا ہونے کے لیے موجود ہے وہی عاشق ہے یہاں پہ جو اپنے اسلام پر فدا ہونے کے لیے یعنی جان کو قربان کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بس میری فتح یہی ہے کہ خشنود رہے، میری فتح، میری جیت یہی میری جیت ہے کہ میرا اسلام جو ہمیشہ خشنود رہے، ہمیشہ آباد رہے۔ پھر دیکھیے آگے کیا ہے، اب دیکھیے شروع ہوتا ہے، پہلے تیروں سے کمانداروں نے چھاتی چھانی، نیزے پہلو پہ لگاتے تھے ستم کے بانی۔ آپ جانتے ہو کہ حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کو قلم سمر نے کیا تھا نا، سمر نے اور یزیدوں کی پوری ٹیم تھی۔ پہلے تیروں سے کمانداروں یعنی کہ کمانداروں نے پہلے کیا کیا، حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے تیروں سے حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تیروں سے انہوں نے کیا کیا، چھاتی یعنی ان کے سینوں پہ پہلے تیروں سے زخمی کیا ان کو، نیزے پہلو پہ لگاتے تھے ستم کی بانی، اور پھر دھیرے دھیرے نیزے یعنی پہلو پہ ان کے جو ہے ستم کرتے ہوئے یہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سر پہ تلوار چلی زخمی ہوئی پیشانی۔ دیکھیے بچوں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سر پہ کس طریقے سے امام حسین صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سر پہ کس طریقے سے تلواریں چلتی ہیں، اور ان کی پوری جو پیشانی تھی وہ بالکل زخمی ہو جاتی ہے، خون سے تر ہو گیا حضرت کا رخ نورانی۔ آپ جانتے ہو بچوں، وہ لوگ تو اتنے بہادر تھے، اپنے جو اسلام کے لوگ تھے، حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ وسلم اور جو ان کے جتنے بھی گھرانے کے لوگ تھے، حضرت علی علیہ السلام، وہ لوگ اتنے بہادر تھے، اگر وہ چاہتے تو سمجھ لو اشاروں میں ہی پلک جھپکتے ہی وہ نہ جانے کتنوں کو شہید کر ڈالتے۔ لیکن بچوں یہ صرف اور صرف لڑائی اپنے اسلام کو قربان کہ ہمارا اسلام ہے، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اور خدا کی محبت میں انسان اپنی جان بھی دے سکتا ہے، بس یہی بتانے کے لیے اتنی بڑی بات کر دی گئی ہے یہاں پہ۔ نہیں تو سمر یا یزید آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے یا حضرت امام حسین علیہ السلام سے یا حضرت علی سے بڑھ کے نہیں تھا، لیکن بس وعدے کو پورا کرنا تھا، اسلام کو، خدا کی محبت کو دکھانا تھا، اسی لیے یہ ساری لڑائی اسی لیے شہید ہو گئے تھے، اللہ کی راہ میں ایسے لوگ شہید ہو گئے۔ تو سب بچوں دیکھیے یہاں پہ وہی ہے کہ کس طریقے سے تلواریں چلائی گئی اور ان کو زخمی کر دیا گیا، ان کی پیشانی کو خون سے تر ہو گیا، ان کا پورا جو رخ تھا وہ تر ہو گیا، جسم سب چور تھا، پرزے تھے زر جامے کے پیچ بچوں یہاں سے تھوڑا سا بہت دردناک ہے، میں نہیں پڑھ پاتی ہوں یہ والی لائن۔
کیونکہ شاید شہدائے کربلا کا جب ذکر آتا ہے بچوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے واقعات پڑھ کر کے ہم سبھی کو، کیونکہ ہم سبھی کے دل میں آج ہم سبھی کے بیچ میں اگر یہ اسلام زندہ ہے تو آپ انہی سب لوگوں کی وجہ سے آج ہم سبھی کے بیچ میں یہ اسلام ہے۔ تو بچوں اس طریقے سے ایسے طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا۔ پھر دیکھیے نیچے والی لائن، دیکھیے میں آپ کو یہاں سے نیچے والی لائن بتا رہی ہوں، یہ والی لائن کافی دردناک ہے، میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں، یہاں سے آپ دیکھیے۔ دست سے آتی ہے زہرا کی صدائے حسین، میرے بے کس میرے بے بس میرے دکھ پائے حسین۔ پھر دشت سے یعنی جنگل سے زہرا کی صدا آتی ہے، اے میرے حسین۔ زہرا یعنی کہ ان کی جو بہن ہے ان کی آواز آتی ہے کہ اے میرے حسین، میرے بے کس میرے بے بس، اے میرے دکھ پائے حسین۔ در سے چلاتی ہے زینب کی میرے جائے حسین، کون تیغوں سے بچا کر تجھے لے آئے حسین۔ اور در سے ہی بی بی زینب چلا کر کے کہتی ہیں کہ اے میرے حسین، اے میرے بھائی، تجھے کون ان دشمنوں سے بچا کر کے لے کے آ جائے۔ ادھر فاطمہ یعنی کہ ان کی امی ہے نا، حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی فاطمہ رو رہی تھی، ہاتھوں سے پہلو تھامے، حکم ہو تو گر بہن دوڑ کے بازو تھامے۔ یہ سارا واقعہ ہے، لاسٹ ہے یہ والی سین۔ اب دیکھیے کیا ہے، کھینچ کر سینے سے نیزہ جو بڑھا دشمن دین، جھکے حضرت نے رکھی خاک پہ سجدے میں جمی۔ جب شمر بہت تیز تلوار کو کھینچ کر کے آگے بڑھتا ہے تو جھک کر حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں، یعنی ان کے جو سر کو قلم کیا گیا تھا، ان کے شہید کیا گیا تھا، وہ سجدے میں تو ہی ان کے سر کو شہید کیا گیا تھا، یہ بات وہیں پہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، سر کو جھکا کر کے اپنے سر کو جھکا لیا، سجدے میں سر کو اپنے جھکا لیا۔ تیز کرتا ہوا خنجر کو بڑھا شمر لئی، یعنی کہ بہت تیزی سے اس کی جو دھار کو اور تیز کرتے ہوئے شمر جو تھا وہ اور آگے بڑھا۔ اس طریقے سے بچوں آسمان ہل گیا، پورا کا پورا آسمان ہل گیا، یہاں تک کہ پورا آسمان سرخ ہو جاتا ہے بچوں۔ جب لڑائی ہوتی ہے نا شہدائے کربلا کی تو پورا آسمان سرخ ہو جاتا ہے، پوری زمین جو ہے تھرا جاتی ہے کہ یہ شمر کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے۔ کیا کہوں تیغ کو کس طرح گلے پہ رکھا، پاؤں قرآن پہ رکھا، حلق پہ خنجر رکھا۔ یہاں پہ دیکھیے بچوں، پاؤں قرآن کا مطلب ان کے سینے کو کہا گیا ہے، امام حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینوں کو قرآن کہا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ خنجر کو یعنی تلوار کو وہ کھینچتا ہوا آگے بڑھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے ایک پیر کو اپنے قرآن پہ رکھ دیا اور ایک پیر کو لگ رہا کہ ان کے حلق پر وہ جب خنجر رکھتا ہے۔ ڈھانپ کر ہاتھوں سے منہ بنتے علی چلائی، ذبح کرتے ہو میرے سامنے ہے بائی۔ ڈھانپ کر ہاتھوں سے بنتے علی چلا رہی ہاتھوں سے ڈھانپ کر کے، یعنی کہ زینب چلا رہی کہ ارے میرے سامنے میرے بھائی کو ذبح کر رہے ہو۔ ضرب اول تھی تکبیر کی آواز آئی، گر پڑی خاک پہ گش کھا کے علی کی جائی۔ ایسے منظر کو دیکھتے ہی بی بی زینب گش کھا کر کے یعنی کہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتی ہیں۔ آنکھ کھولی تو یہ ہنگامہ محشر دیکھا، سر اٹھایا تو شر کو سینہ پہ دیکھا۔ دیکھیے بچوں، یہاں پہ سب کچھ ہو چکا، پوری لڑائی ہو چکی، ان کو شہید کر دیا گیا نا، یہاں پہ ان کو پورا شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بھی یہاں پہ بھی بہت بے حرمتی کری گئی تھی ان کے ساتھ، بہت زیادہ بے حرمتی کری گئی تھی بچوں۔ تو بس دیکھیے یہاں تک کہ جو شاعر نے لکھا یعنی کہ میر انیس نے بھی جو یہ مرثیہ لکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس آگے نہ لکھ، یعنی ان کے بھی دل میں اتنا درد ہو گیا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس انیس آگے نہ لکھ، مطلب اتنا درد واقعہ ہے۔ انیس خود کہتے ہیں کہ اے انیس آگے مت لکھ، زینب ناشاد کے بین قتل ہو جانے پہ دھوپ تھی اور لاش حسین، قتل ہو جانے پر بھی لاش حسین کی وہاں پہ تھی۔ قبر میں بھی نہ ملا احمد مختار کو چین، گھر جلا قید ہوئی آل رسول ثقلین، یعنی قبر میں یعنی کہ حضرت امام حسین نہیں، یہاں پہ احمد مختار یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں بھی یہ سب دیکھ کر کے ان کو سکون نہیں ملا ہوگا۔ گھر جلا قید ہوئی یعنی کہ پورا ان کا گھر جل گیا، پورے اہل بیت کے پورے گھر جل گیا، پورے کے پورے جتنے بھی ان کے گھرانے کے تھے سب کو شہید کر ڈالا گیا۔
کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، لٹ گئے یوں کہ نہ سعادات پھر آباد ہوئے، یعنی کہ حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے جانے کے بعد نہ جانے کتنے گھروں کو ان ظالموں نے، ان یزیدوں نے، ان شمروں نے مل کر کے نہ جانے کتنے گھروں کو ان لوگوں نے برباد کر ڈالا، لوگوں کو مار ڈالا، اور اس طریقے سے ان کے گھروں کو برباد کر ڈالا کہ ایک بار برباد کر ڈالا پھر وہ گھر دوبارہ سے کبھی آباد نہیں ہو پائے۔ اوکے پیارے بچوں، تو مجھے جہاں تک امید ہے آپ سبھی بچوں کو یہ مرثیہ بہت اچھا لگے گا، کہ میری پوری کوشش تھی بچوں کی آپ کو بہت اچھے سے اس کی پوری تشریح کرنے کی، اور میں ہر ایک بچے سے کہوں گی کہ آپ سبھی اس مرثیوں کو بہت اچھے سے پڑھو۔ اس کو پڑھ کر کے آپ بہت سی چیزیں سردان کربلا کے بارے میں بھی آپ بہت ساری چیزیں جان جائیں گے، اور اگر آپ کو تشریح کرنے کے لیے آتی ہے تو آپ بہت اچھے ڈھنگ سے تشریح کر پاؤ گے، کیونکہ ہم سبھی کو بچوں میں ہمیشہ ہی بات بتاتی ہوں، ہم سبھی کو اپنے اسلام کی باتیں، اپنے اسلام کیا کہتا ہے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی جانتے ہیں بچوں 2 پل کی ہے انسان کو، اسی لیے انسان کو اپنے اسلام کو میں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ زندگی کے ساتھ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ہے نا بچوں۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ مرثیہ پورا ہوا، میں نے پورا کیا۔ اگر ویڈیو کافی لمبا ہوتا ہے پر پیارے بچوں آپ سبھی ویڈیو کو 1-2 بار ضرور پاز کر کے، جہاں نہیں سمجھ میں آتا آپ پاز کر کے اس ویڈیو کو آپ بہت اچھے سے سمجھو، امید ہے کہ آپ سبھی کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اوکے پیارے بچوں، تو اس طریقے سے آپ محنت سے جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے رہیے۔ آپ کا کمنٹ مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے کسی نے بس مجھے کمنٹ کیا کہ میم 10th کلاس کا مرثیہ پڑھا دیجیے، اور جیسے میرے پاس وقت تھا ویسے ہی میں نے مرثیہ پڑھا دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، جب کبھی میرا ویڈیو نہیں بنتا ہے تو آپ سے بھی جان جائیے گا کہ مصروفیت رہتی ہے، اسی وجہ سے نہیں بن پاتا، جیسے مجھے وقت ملے گا میرا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اوکے بچوں، تو خوش رہیے، اچھے سے رہیے، محنت کریے، پڑھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے۔